السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 147 ایپیسوڈ نمبر 147 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 436، بایزید اور ایک کتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کتا آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ کتا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ کتا ٹھہر گیا اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضور آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تو نجس ہے۔ کتے نے جواب دیا، حضور میری وجہ سے آپ کے کپڑے پلید ہو گئے تو یہ نجاست تو پانی کے ساتھ دھونے سے دور ہو جائے گی، اور اگر مجھے حقیر جان کر آپ نے اپنے آپ کو بڑا جان کر غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے سمیٹے تو تکبر اور غرور کی نجاست دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ دل کی نجاست 7 سمندر کے پانی سے بھی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کتے کی یہ بات سن کر فرمانے لگے، تو سچ کہتا ہے، واقعی تو ظاہری نجاست رکھتا ہے، مگر متکبر انسان یعنی غرور کرنے والا آدمی باطنی نجاست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے کتے، تجھ سے مجھے بڑا سبق حاصل ہوا ہے، آؤ ہم تم مل کر رہیں۔ کتے نے جواب دیا، حضور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے، اور آپ مقبول خلائق ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے السلام علیکم یا سلطان العارفین کہتا ہے۔ اس لیے بھی نہیں رہ سکتا کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کتے کی یہ باتیں سن کر فرمانے لگے کہ کتے تیری باتیں بڑی سبق آموز ہیں۔ سبق: انسان کو کبھی فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نجاست ہے جس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، خدا کی نظر رحمت کے لائق نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جانور بھی باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے جس کا مسلمانوں کو اقرار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا انسان چاہے تو ایک کتے سے بھی بڑے بڑے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ حکایت نمبر 438، ہر دل عزیز۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کر آئے تو آپ نے جس شخص کی زبان سے بھی سنا تو یہی کہہ رہا تھا کہ مرنے والا بڑا ہی اچھا آدمی تھا، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کہہ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ شخص ایسا ہر دل عزیز ہے تو میں اس کا جنازہ ہرگز نہ پڑھتا، اس لیے کہ یہ شخص حق گو یعنی حق بات کہنے والا نہیں تھا۔ اگر یہ حق بات کہنے کا عادی ہوتا تو کئی لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے۔ چونکہ سبھی اس سے خوش ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کی ہاں میں ہاں ملانے والا تھا۔ سبق: اللہ والوں کے کئی معتقد تو کئی لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ والے سچی بات کہنے سے نہیں چوکتے۔ جن لوگوں کو سچی بات کڑوی لگتی ہے وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 339، ہارون رشید کو نصیحت۔
حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے۔ بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، شفیق تو ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہوش رکھ، حق تعالی نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرے گا۔ تجھے فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا۔ ذوالنورین یعنی حضرت عثمان غنی کا لقب ان کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حیا و کرم چاہے گا۔ تجھے علی مرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم اور عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ یعنی سزا دینا، اور تلوار۔ فرمایا کہ مخلوق کو تو ان 3 چیزوں سے علیحدہ رکھ، جو حاجت مند تیرے پاس آئیں مال سے ان کی مدد کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، جو خدا کے حکم کے خلاف کریں اسے کوڑے سے تنبیہ کر، جو کسی کو مار ڈالیں اس سے تلوار سے قصاص یعنی اس کا بدلہ لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کسی جنگل میں پیاس لگے اور تم مرنے کے قریب ہو جاؤ اور تمہیں اس وقت ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو اسے کیا قیمت دے کر خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا میں آدھی بادشاہت دے کر اسے خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس پانی کو پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو سکے یہاں تک کہ تم مرنے کے قریب ہو جاؤ اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پر کہ تمہارا پیشاب جاری ہو جائے گا تو آدھی سلطنت لے لوں گا، تو تم بتاؤ کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سمجھ لو یہ حقیقت تمہاری بادشاہت کی ہے جس کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ اس نے رخصت کیا۔ سبق: پہلے کے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی، وہ اللہ والوں سے نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کے عادی تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر چاروں خلیفاؤں کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے انہی پاک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر خالق و مخلوق کے حق پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آپ سچی حکایات کے ہمارے اس ایپیسوڈ کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر جہاں بھی سن رہے ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز آپ سن سکیں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ان ایپیسوڈز میں نصیحت آموز حکایات کو سن کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں تک اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹس بھی کرتے رہیں۔ اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے آپ جتنا ممکن ہو اسے زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔